नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम, हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, शुरू करते हैं आज का सबक। आज सबक हमारा सूरह बकरा का रुकू नंबर 15 और आयत नंबर 122 से है। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो देखा करें, स्किप किए बगैर, ताकि अच्छी तरह और पूरी तरह बात आपकी समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस्कुरू याद करो नेमती, मेरी नेमत, अल्लती जो अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन और मैंने फजीलत दी तुम्हें जहान वालों पर। यहाँ ऊपर की आयत तक बनी इसराइल के मुतल्लिक बहुत सारे जो है मज़ामीन का बयान हुआ, और यहाँ आयत मुबारक को दोबारा तज़किरा किया जा रहा है। बनी इसराइल को दोबारा ये मुखातिब करके यहाँ पर आयत आ गई है कि ये आयत उन तमाम पिछली जितनी भी आयतें गुजर चुकी हैं बनी इसराइल से जिनमें ख़ताब था, ये उनका बिल्कुल मुकम्मल यहाँ पर कर दिया गया, उसका एक ततीमा है। यानी यहाँ पर दरमियान में चंद मौजू और आए, लेकिन यहाँ फिर बनी इसराइल से ख़ताब करके उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि ए बनी इसराइल, मेरी एहसानात, मेरी नेमतें जो मैंने तुम पर की उन सबको याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत भी अता की। अब वो नेमतें, वो एहसानात क्या थे, बहुत तफसील के साथ पिछले सबक में ये सारा गुजर चुका है। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सी शैयन, डरो उस दिन से कि नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी भी शख्स के शैयन कुछ भी, वला युक़बलु मिनहा अदलुन और नहीं कबूल किया जाएगा उससे कोई भी मुआवज़ा, वला तनफ़उहा और नहीं नफ़ा देगी शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम पर एहसानात किए हैं, जो इनामात किए, उनके बदले में क्या करो, तुम नेक अमाल करो, उस दिन से डरते हुए, यानी क़यामत के दिन से डरते हुए कि जिस दिन कोई भी शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, किसी तरह कोई मुआवज़ा देकर अपने गुनाहों से नहीं छूट सकेगा, किसी तरह की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई किसी तरह की मदद किसी की नहीं की जाएगी। यानी कि वो दिन ऐसा होगा कि हर शख्स को अपने अमाल का बदला खुद ही पाना होगा, यानी दुनिया में जो अमाल उन्होंने किए हैं उन सब का बदला खुद ही वो लेगा, कोई भी किसी तरह भी किसी के काम नहीं आएगा। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। अब यहाँ पे एक अलग मज़मून का, एक और जो है वो मज़मून का ज़िक्र आ गया। वो मज़मून किसके मुतल्लिक़ है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुवाइज़ और याद करो वो वक्त, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगम्बर के जिनको मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, जिनको यहूद व नसारा भी मानते थे, और वो जो जानते थे कि ये अल्लाह के पैगम्बर हैं। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हम तो दीन इब्राहीमी पर हैं, और यहाँ पर इसी चीज़ का तज़किरा करके उनको याद दिलाया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने रब के बहुत ही ज़्यादा बरगज़ीदा बंदे थे, और हर तरह के इम्तिहान, कड़े से कड़े इम्तिहान में भी वो पूरे उतरे, कि जब भी अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया तो वो हर इम्तिहान में पूरे उतरे। इसी चीज़ का तज़किरा है आयत मुबारक में कि वह इज़ इब्तला इब्राहीमा और जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु उसके रब ने बिकलिमातिन चंद बातों के साथ फ़अतम्महुन्ना बस वो उन पर पूरा उतरे। काला अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका बेशक कि मैं बनाने वाला हूँ आपको लिन्नासी लोगों के लिए इमामन इमाम पेशवा मुक्तदा। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा व मिन ज़ुर्रिय्यती और मेरी औलाद में से भी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह मेरी औलाद में से लोगों को भी पेशवा बनाना। काला अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहद ज़ालिमीन नहीं पहुँचेगा मेरा ये अहद ज़ालिमों तक। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है वो चीज़ों में आज़माया, सख्त से सख्त इम्तिहानात से गुजारा गया। उन्हीं का तज़किरा है यहाँ पर। चंद उसमें बहुत ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं वो 5 ऐसे इम्तिहानात हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन इम्तिहानात से गुजारा, उनमें सबसे पहले नंबर पे था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
پوری قوم جو تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان بت پرست تھا، ان کے والد جو کہ خود بتوں کی عبادت، پوجنا تو الگ چیز، وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے، ان کا یہ ایک کام تھا۔ تو سب کے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کو اس طرف دعوت حق دینے کا بارے گرا آپ پر ڈالا گیا۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام قوم، یعنی جتنے بھی وہ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، سب کو قوم کو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس چیز کی وجہ سے تمام لوگ پھر آپ کے دشمن ہو گئے، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ جنگ و جدال پر آمادہ ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو وقت نمرود جو بادشاہ تھا، اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کے بارے میں کہا گیا تو وہ آپ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر خود کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ اور یہ الگ چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آگ میں جلنے سے بچایا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی طرف سے آگ کے لیے کیا حکم آیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہاں پر حکم آگ کو دے دیا گیا، تو آگ کے ساتھ یہاں ایک حکم آ گیا ہے بردن، اور ساتھ ہی ہے لفظ سلامہ۔ سلامن کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی ٹھنڈک جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی خود ایک تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر یہاں پہ لفظ سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی، جو کہ خود ایک عذاب بن جاتی، اسی لیے آگ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اس امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے اصلی وطن شام کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی میں قوم اور وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اپنے اہل عیال کو لے کر ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا، پھر حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کر جائیں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے، راستے میں جہاں بھی کوئی سرسبز جگہ آتی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ گرم ریگستان آیا جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس چٹیل میدان میں ہی رہنا ہے۔ اب اسی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی محبت میں اسی چٹیل میدان میں بے آب و گیا جنگل میں بیوی کو لے کر ٹھہر گئے۔ لیکن امتحان یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ بی بی اور بچے کو یہی چھوڑ دیں، خود ملک شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کا حکم پاتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے، چھوٹے بچے شیرخوار کو اور اپنی بیوی کو اس بیا اور بالکل جو ہے وہ کیا تھا، ایک چٹیل میدان تھا، بے آباد جگہ تھی، اسی جو ہے وہ حال میں اپنی فیملی کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس بے آب و گیا جنگل میں وقت گزارنے لگی۔ پیاس کی شدت معلوم ہوئی، جب بچہ پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ رونے لگا، بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اور اترتی، کہیں پانی کے آثار نظر آئیں، لیکن کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ کہیں پر بھی ان کو پانی کے آثار نظر آتے، یا کوئی انسان ہی نظر آ جاتا کہ جس سے وہ پانی کے بارے میں پوچھ سکتی یا وہ پانی اس انسان کے پاس پاتی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی جو ہے وہ پھر دوڑ و دھوپ میں 7 چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائے کہ جو آج بھی صفا مروہ پر جو ہے وہ 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یاد کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حج کا ایک ضروری رکن قرار دے دیا گیا۔
حضرت حاجر علیہ السلام مایوس ہو کر بیٹھ گئیں۔ ادھر رحمت خداوندی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیا کہ جس کو آج بھی پانی، جو آج بھی بہت زیادہ پوری دنیا میں اس پانی کو پہنچایا جا رہا ہے، آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ نومولود بچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر تک پہنچ گئے کہ وہ چلنے پھرنے والے ہو گئے، بھاگ دوڑ کرنے والے، کام کاج کرنے میں ہو گئے، اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان کے لیے تیار کیا گیا اور ان کو بتایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیا کہا گیا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور ان کو آ کر خواب بتایا کہ میں خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد ہر کا واقعہ جو ہے، اس کے بعد جو بھی واقعہ ہے ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے۔ اب وہاں پر بیٹے کو ذبح کرانا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک امتحان لینا مقصد تھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خود کو ثابت کر دیا، پورے امتحان پر پورے اترے۔ پھر اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک قربانی کے لیے جانور بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا آپ نے اس کو سچ کر دیا۔ یہ کڑے سخت امتحانات تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بھی کلمات، چند باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان کو پورا پایا، پورا کیا، یعنی کہ جس امتحان سے بھی آپ کو گزارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اس پر پورا اترے۔ تو اسی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کے لیے کیا کرنا، امام مقتدیٰ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، یعنی کہ میرا یہ جو اقرار ہے، میرا جو عہد ہے، جو میں نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے تجھے امام اور پیشوا بناؤں گا، یہ آپ کی اولاد کو بھی پہنچے گا، لیکن لا ینال عہدی، لیکن میرا یہ عہد ہرگز نہیں پہنچے گا ان پر، الظالمین، کے جو آپ کی اولاد میں سے، آپ کی ذریت میں سے نافرمان اور ظالم لوگ ہوں گے، ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ تو جو بھی آپ کی اولاد میں نیک اور نیکی کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، تابع فرما بردار ہوں گے، ان تک میرا یہ عہد ضرور پہنچے گا آپ کی اولاد میں سے کہ وہ امام و پیشوا بھی ہوں گے اور ان لوگوں کو نبوت بھی دی جائے گی۔ سامعین کرام، یہاں پہ آج ہمارا سبق کتنا مکمل ہوتا ہے، اور آگے اسی کے متعلق خانہ کعبہ کے متعلق اور بیت اللہ کے متعلق یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی مضمون ہے، تو انشاءاللہ آگے اس کا جو ہے وہ مزید ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔